والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، اسلام اور ایمان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سرفراز فرمایا. اسلام کو مضبوط کرنا، ایمان کو مضبوط کرنا، اپنے اعمال کو درست کرنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اور اپنے معاشرے اور سماج کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی فکر اور کوشش کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے. معاشرے میں خرابی آنے لگے، سماج میں برائیاں پھیلنے لگے تو اس برائیوں کو دور کرنے کی تعلیم دی گئی، اور یہ حکم دیا گیا کہ تم لوگوں کو اچھی باتوں کی تعلیم دو، بری باتوں سے لوگوں کو روکنے والے بنو. جانتے بوجھتے اگر تم برائیوں کو دیکھ کر خاموش بیٹھ جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے برائی کو روکنے کی صلاحیت دی، برائی کو روکنے کی قوت و طاقت دی، لیکن اس کے باوجود بھی برائیوں کو روکنے کی فکر اور کوشش نہیں کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو عذاب نازل کرے گا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے گا، اور دعائیں ہماری قبول نہیں ہوں گی. آدمی دعائیں کریں گا لیکن دعائیں قبول ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے گی. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ سماج میں، معاشرے میں برائیاں، بے دینیاں، خرابیاں اور خلاف سنت و شریعت کام ہوتے رہے، اور لوگ دیکھنے کے باوجود بھی اندیکھی کرے اور نظر انداز کرنے والے بن جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں مختلف قسم کے عذابوں کو انسانوں پر نازل فرماتے ہیں، جن میں سے دعاؤں کی قبولیت کا ختم ہو جانا، ظالم بادشاہوں کا مسلط ہو جانا. تو یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. تو سماج کو درست رکھنے اور معاشرے کو صحیح رخ پر چلانے کے لیے ملت کے جو افراد ہے ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ الگ ذمہ داری دی ہے. ملت کے جو افراد ہے، جیسے ایک آدمی عمر کا ہے تو اس کی کچھ ذمہ داری ہے، اس سے کم عمر ہے تو اس کی کچھ ذمہ داری ہے، نوجوان ہے تو اس کی کچھ ذمہ داری ہے، مرد ہے تو اس کی کچھ ذمہ داری ہے، عورت ہے تو اس کی کچھ ذمہ داری ہے. تب جتنے طبقے سماج اور معاشرے کے ہیں ان تمام طبقات کو یہ لازم کیا گیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والے بنے. اگر وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں گے اور بر وقت خرابیوں کو دور کرنے کی فکر اور کوشش کریں گے تو اس کے نتیجے میں خرابیاں پھر پھیلنے والی نہیں ہوتی، سماج اور معاشرہ خراب نہیں ہوتا. تو جن طبقوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ذمہ داری ڈالی ہے ان میں سے ایک طبقے کا ذکر اس وقت آپ کے سامنے کیا جائے گا. موقع ہو تو انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں دوسروں کی کیا ذمہ داری ہے ان کو بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. تو ایک طبقہ نوجوانوں کا ہے جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ ذمہ داری ڈالی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ذمہ داری بھی ڈالی، ان کی خوبیوں کو بھی بیان کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی جوانی میں اللہ کے سے تعلق کو اور نبی سے تعلق کو پسند بھی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو آج ہمارے سماج اور معاشرے میں جو خرابیاں بڑھتے جا رہی ہے، پھیلتے جا رہی ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ملت کا جو اہم ترین طبقہ ہے، نوجوانوں کا طبقہ، کہ جن سے بڑی امیدیں ہوتی ہے اور جن سے بڑی توقعات ہوتی ہے، اور جو اپنے پختہ عزم کے ساتھ کھڑے ہو جائے، مضبوط ارادوں کے ساتھ کھڑے ہو جائے، تو پھر اپنے سماج اور معاشرے کو بدلنے میں اہم ترین کردار ادا کر سکتے ہیں. ملت کا وہ طبقہ غفلت کی زندگی گزار رہا ہے،
بے دینی کی زندگی گزار رہا ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات سے دور رہ کر زندگی گزار رہا ہے، تو اس وقت مختصر اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ نوجوانوں کی فضیلت کیا ہے، نوجوانوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے، قرآن کریم میں جن نوجوانوں کے اللہ تبارک و تعالی نے تذکرے کیے ہیں ان کے واقعات ہے، تو بہت ساری باتیں ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس مختصر وقت میں ان ساری باتوں کا احاطہ بھی نہیں کیا جا سکتا، ان ساری باتوں کو پیش بھی نہیں کیا جا سکتا۔ چند ذمہ داریاں جو اہم ترین ہیں اس وقت، جو ہمارے ملک کے حالات اور ہمارے معاشرے اور سماج کے حالات ہیں، ان حالات کو درست کرنے میں یہ طبقہ اگر اپنے آپ کو درست کرے گا تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ نوجوان طبقہ اگر اپنے حالات کو درست کرے گا تو معاشرے کے حالات بھی بہتر ہو سکتے ہیں، سماج کے حالات بھی بہتر ہو سکتے ہیں۔ کتنی توقعات شریعت میں وابستہ ہے نوجوانوں سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عظمت، کتنی اہمیت ان کی بیان فرمائی۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کو طاقتور مومن زیادہ پسند ہے کمزور مومن کے مقابلے میں، جبکہ کمزور مومن بھی خیر پر ہے لیکن طاقتور مومن زیادہ کام کر سکتا ہے، وہ خود بھی عمل کر سکتا ہے، اوروں کو عمل کرانے کی فکر بھی کر سکتا ہے، اس وجہ سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنی جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ زندگی کا دور ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا کہ آج طاقت ہے، قوت ہے، توانائی ہے اور جسم میں پھرتیلاپن ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ طاقت ختم ہو جائے گی، یہ قوت ختم ہو جائے گی، آدمی کے مضبوط ارادے ٹھنڈے پڑ جائیں گے، جذبات میں ٹھنڈا پن آ جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ نوجوان زیادہ پسند ہے جو جوانی سے عبادت کرنے والا ہو، جس نے اپنی جوانی کو عبادت میں فنا کیا اور ختم کیا۔ اور مشہور حدیث آپ سنتے رہتے ہیں کہ قیامت کے دن جن 7 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سایہ عطا فرمائیں گا قیامت کی گرمی سے بچانے کے لیے، اس دن کی سختی سے بچانے کے لیے، کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی راحت کی جگہ نہیں ہوگی، کوئی سکون اور اطمینان حاصل کرنے کا ٹھکانہ نہیں ہوگا، صرف اللہ جس کو چاہے گا اسی کو راحت و سکون ملے گی۔ تو اس میں ایک وہ نوجوان ہے شاب نشأ فی عبادت ربہ، جو جوانی اس حال میں گزارا، جوانی پروان چڑھا اس حال میں کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے رہا، اللہ کی بندگی کرتے رہا، تو پھر ایسے نوجوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی سختی کے دن اپنا سایہ نصیب فرمائے گا، جس میں اس کو راحت ہوگی۔ ساری انسانیت پریشان اور انتہائی تکلیف میں مبتلا ہوں گی، لیکن ان 7 خوش نصیبوں میں سے ایک یہ بندہ بھی ہوگا۔ تو یہ اہم ترین زندگی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو عطا فرماتا ہے، لیکن خواہشات، ارمان اور غیر ضروری بعض اوقات تمناؤں کے پیچھے انسان اپنی زندگی کے ان قیمتی ایام کو اور قیمتی سالوں کو گنوا دیتا ہے۔ اس کو احساس نہیں ہوتا جب زندگی کے یہ مرحلے گزر جاتے ہیں اور جوانی کی قوت و طاقت ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر آدمی افسوس کرے، ملال کرے، غم کرے، تو پھر یہ دن لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ عربی زبان کا ایک بڑا بہترین شعر ہے، شاعر کہتا ہے الا لیت الشباب یعود یوما فاخبرہ بما فعل المشیب، کہ کاش ایک دن کے لیے جوانی لوٹ کر آ جائے تو میں جوانی کو بتاؤں گا کہ بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، بڑھاپے نے مجھے کتنا ستایا، کتنا پریشان کیا، میں چاہتا کچھ ہوں لیکن اپنی کمزوری کی وجہ سے وہ کر نہیں سکتا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے منسوب ایک شعر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذهب الشباب فما له من عودة، کہ شباب جوانی کا زمانہ گزر گیا، اب وہ لوٹ کر آنے والا نہیں ہے۔ وَأَتَى الْمَشِيبُ فَأَيْنَ مِنْهُ الْمَهْرَبُ، اب بڑھاپا آ گیا ہے اور بڑھاپے سے کون بچ کر بھاگے گا؟ بڑھاپے سے بچ کر بھاگنے کا کوئی موقع نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے کہ آدمی بڑھاپے سے بچ جائے اور ہمیشہ جوان رہنے والا بنے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس وقت ہماری ذمہ داری ہے، میں نے آپ کے سامنے شروع میں ذکر کیا کہ اس وقت معاشرے کو درست کرنے اور سماج کو بہتر بنانے کے لیے امت کے جو مختلف طبقات ہے اور امت کے جو مختلف افراد ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، سب کی ذمہ داریاں ہیں وہ اپنے معاشرے کو درست کرنے والے بنے، معاشرے اور سماج میں جو خرابیاں آ رہی ہے ان خرابیوں کو دور کرنے والے بنے۔ اگر ہم اپنی آنکھوں کے سامنے خرابیوں کو ہوتا ہوا دیکھ کر خاموش بیٹھے رہیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ سارا معاشرہ بے حیائی، بے دینی، خدا فراموشی اور رسول اللہ کی نافرمانی کے دلدل میں پھنستے جائے گا اور ذمہ دار ہم ہوں گے۔
قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھے گا کہ تمہاری نگاہوں کے سامنے غلطیاں ہوتے رہی، نبی کی تعلیمات کو چھوڑا جاتے رہا، سنتوں کا مذاق اڑایا جاتے رہا، دین سے لوگ بھاگتے رہے، تم کو روکنے کی طاقت تھی، تم کو منع کرنے کی قوت تھی، تم زبردستی پکڑ کر ان کو دین پہ چلا سکتے تھے، تم ذمہ دار تھے، تم سرپرست تھے، تمہاری آنکھوں کے سامنے سارا کچھ ہوتے رہا اور تم آنکھیں بند کر کے اپنی زندگی گزارتے رہے، تو دنیا میں بعض اوقات ممکن ہے آدمی بچ کر مر جائے گا، لیکن خدا کے پاس اپنی زندگی کا جواب دینا پڑے گا۔ اسلام جو قبول کیا تھا اور اسلام کو پھیلانے والے وہی لوگ سب سے آگے تھے کہ جنہوں نے عین شباب کے عالم میں، عین جوانی کے عالم میں، کہ جن کے سینوں میں بہت سی تمنائیں تھی، جن کے دلوں میں بہت سے ارمان تھے، لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کلمہ سنا، آپ کی اطاعت پہ جنت کے وعدے سنے، آپ کی محبت میں کائنات کی سرخروئی کے اللہ کے نبی نے بشارتیں بیان فرمائی، تو انہوں نے اپنی ساری تمناؤں کو قربان کر دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا، 37 سال کی عمر تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا، 27 سال کی عمر تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا، 34 سال کی عمر تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا، 7 اور 10 سال کے درمیان آپ کی عمر تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا، 33 سال کی عمر کے تھے۔ تقریباً صحابہ کو آپ دیکھیے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے نوجوانی کے عالم میں اسلام قبول کیا، زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ نے 16 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ کتنے صحابہ ہیں جنہوں نے مکہ کے ابتدائی دور میں بڑی بڑی تکلیفوں کو جھیلا، بڑی بڑی سختیوں کو برداشت کیا، اپنوں کی سختیوں کو برداشت کیا، اپنے رشتہ داروں کی سختیوں کو برداشت کیا، مکہ کے دشمنوں کی سختیوں کو برداشت کیا، وہ سارے کے سارے عین جوانی کی حالت میں اسلام قبول کر کے نبی کی محبت میں اتنے ڈوب گئے تھے کہ ہر تکلیف کو جھیلنا، ہر قربانی کو برداشت کرنا، ہر اذیت کو سہنا ان کے لیے آسان تھا، لیکن دین چھوڑنا، نبی کی تعلیمات کو چھوڑنا، نبی سے وفاداری کو ختم کرنا، نبی کی محبت کو اپنے سینے سے نکالنا، یہ ان کے لیے ناقابل قبول تھا، یہ ان کے لیے ناقابل قبول تھا۔ وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار تھے، لیکن نبی کی اطاعت کا راستہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آج میں اور آپ اور ہماری نوجوان اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ 16 سال کی عمر میں اسلام قبول کرنے والے، 30 سال کی عمر میں اسلام قبول کرنے والے، 35 سال کی عمر میں اسلام قبول کرنے والے، آج میری اور آپ کی کتنوں کی عمریں کتنی بڑھ گئی ہے، ہم نے اسلام کے لیے کیا کارنامہ انجام دیا ہے، اپنے دین کے لیے، شریعت کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، نبی کی تعلیمات کو اپنے سماج اور معاشرے میں زندہ کرنے کے لیے، یا کم از کم اپنی زندگی میں زندہ کرنے کے لیے، اپنے گھرانوں کی زندگی میں زندہ کرنے کے لیے ہم نے کیا قربانی دی ہے، کیا کوشش دی ہے۔ ہم نے خواہشات کے لیے ہر بڑی قربانی دی ہے، اپنے مزے پورے کرنے کے لیے ہر بڑی قربانی دیتے ہیں، اپنے ارمانوں کو پورا کرنے کے لیے، ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے آگے رہتے ہیں، لیکن دین کا معاملہ آ جائے، شریعت کا معاملہ آ جائے، اسلام کا معاملہ آ جائے، ہم پیچھے بھاگنے والے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے نبیوں کے واقعات کو بھی ذکر فرمایا ہے کہ جنہوں نے عین جوانی کی حالت میں دشمنوں کا مقابلہ کیا اور لوگوں کے سامنے حق بات کو ببانگ دہل ذکر کیا کہ یہ اللہ کی اطاعت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری ہے۔ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو اللہ نے تفصیل سے ذکر فرمایا، تو جب حضرت ابراہیم نے ایک موقع پر بتوں کو توڑا تھا اور ایک بت کو چھوڑ دیا تھا، اس بت کے گلے میں کلہاڑی ڈال دی تھی اور لوگ میلہ منانے، عید منانے گئے تھے، جب واپس آ کر لوگوں نے دیکھا کہ ان کے بت سارے ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں اور ایک بڑا بت صحیح سلامت ہے اور اس کے گلے میں کلہاڑی پڑی ہوئی ہے، لوگوں میں افواہ پھیل گئی کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ تو اس وقت قرآن کریم ذکر کرتا ہے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے جو ہمارے بتوں کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ وہاں قرآن نے کہا کہ ابراہیم عین جوانی کی حالت میں خلاف ماحول میں کھڑے ہو گئے۔ آج ہم ہیلے بہانے بناتے ہیں کہ ہم دین پہ چلیں گے، شریعت پر چلیں گے، اسلام پہ چلیں گے، تو ماحول ہمارے لیے سازگار نہیں ہے، دین کا ماحول ہمارے لیے فراہم نہیں ہے، ہم کیسا دین پہ چلیں گے۔ قرآن یہ بتاتا ہے، نبیوں کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ آپ کو دین پہ چلنے کے لیے ماحول ہمیشہ سازگار نہیں ملے گا،
ماحول تو آپ کو خلاف ملے گا، بے دینی کا ماحول ملے گا، خلاف شریعت ماحول ملے گا، اللہ کے خلاف والا ماحول ملے گا۔ کمال انسان کا یہ ہے کہ اس خلاف ماحول میں رہ کر اپنے دین پہ ثابت قدم رہنا، اپنی شریعت پر چلنا۔ سورہ کہف میں اللہ نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا ہے، بڑا تفصیلی اور لمبا واقعہ ہے۔ اللہ نے ان نوجوانوں کے بارے میں تذکرہ کیا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، کہ وہ چند نوجوان تھے کہ جو اللہ پر ایمان لا چکے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو مضبوط کر دیا، اور انہوں نے دشمنوں کے سامنے، اللہ کے مخالفین کے سامنے، اللہ کے باغیوں کے سامنے علی اعلان یہ کہا تھا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں مانتے، اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی کی فرمانبرداری نہیں کریں گے، ہم اللہ ہی کو مانتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں ان کو اپنے خاندان کو چھوڑنا پڑا، اپنے شہر کو چھوڑنا پڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑا، گھر کے ناز و نیام کو چھوڑنا پڑا، عیش و عشرت کی زندگی کا قربان کرنا پڑا، اور جا کے تنہا چھپ چھپا کر غار کے کونے میں جا کر پناہ لی تاکہ ہمارا ایمان سلامت رہ جائے، ہمارا اللہ سے تعلق باقی اور محفوظ رہ جائے۔ یہ قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا، فرعون ان کا سخت مخالف ہو گیا، اور جو بھی اسلام کا دعویٰ کرتا اس کو مار دیتا فرعون۔ لیکن فرعون کے دربار میں ایک آدمی تھا، علماء نے کہا کہ فرعون کا قریبی رشتہ دار تھا، جس کا اللہ نے 24ویں پارے میں ذکر کیا ہے، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، کہ فرعون کے گھرانے میں، فرعون کے دربار میں ایک آدمی تھا جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا۔ لیکن کب تک چھپاتا وہ؟ جب ماحول آگے بڑھ گیا اور فرعون کے گھرانے میں، فرعون کے پاس حضرت موسیٰ کے خلاف منصوبہ بنایا جانے لگا کہ حضرت موسیٰ کو ہم مار دیں گے، وہ نوجوان خاموش نہیں رہا، وہ ایمان والا اپنے ایمان کو جذب نہیں کر سکا، اس نے کھل کر اعلان کیا کہ میں مومن ہوں، اور تم موسیٰ کو ماننا کیوں چاہتے ہو؟ کیا اس وجہ سے موسیٰ کو ماننا چاہتے ہو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ یہ کوئی جرم نہیں ہے کہ آدمی اللہ ایک ہونے کا اعلان کرے اور اس اعلان پہ تم اس کو قتل کرنا چاہو، اس کو مار دینا چاہو، اس پہ ظلم و تشدد کرنا چاہو۔ تو بہرحال واقعات قرآن میں اور بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ ان سارے واقعات کا خلاصہ اور پیغام مجھے اور آپ کو، اور خاص کر ملت کے نوجوانوں کو یہ ملتا ہے کہ آپ کو دین پر عمل کرنے کے لیے ماحول پورا بنایا ماحول نہیں ملے گا۔ دین پہ عمل کرنے کے لیے مخالف ماحول رہے گا، لوگ سنتوں کا مذاق اڑائیں گے، لوگ شریعت کا مذاق اڑائیں گے، لوگ دین پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، لوگ نمازوں کا اہتمام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، دین پہ عمل کریں گے تو تانے دیں گے، دین پہ عمل کریں تو ظاہری اعتبار سے ترقی ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے گی۔ ان سارے ماحول کا مقابلہ کرتے ہوئے، ان سارے چیلنجز کو قبول کرتے ہوئے دین پہ چلنا، شریعت پر عمل کرنا، سنتوں کو سینے سے لگانا اور اپنی زندگی کا حصہ بنانا، یہ ایمان والے کا کمال ہے۔ یہ ایمان والے نوجوان کی اصل جوانی ہے کہ وہ اپنی جوانی کو اللہ کے نبی کی اطاعت میں قربان کرے، وہ اپنی جوانی کو نبی کی اطاعت و فرمانبرداری میں قربان کرنے والا بنے۔ اب کتنے لوگ ہیں جو نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، محرم الحرام گزرا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نبی کے جیسا چہرہ بنانے کے لیے تیار ہے؟ کیا ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے جیسا چہرہ بنانے کے لیے تیار ہے؟ کیا ہم اپنی زندگی کو نبی جیسی زندگی بنانے کے لیے تیار ہے؟ یا پھر ہماری زندگی صرف دعووں کے حد تک محدود ہے، یا ہماری زندگی نعروں کے حد تک محدود ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اصل محبت جو آنا چاہیے تھا وہ محبت نہیں آئی۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس وقت ہمارے معاشرے سے بے دینی کو دور کرنے کے لیے جو طبقے کو کھڑے ہونا ہے، اپنی صلاحیتوں کو لگانا ہے، اپنی قوتوں کو لگانا ہے، اپنی فکر کو لگانا ہے، اپنی جسم کو لگانا ہے، وہ نوجوانوں کا طبقہ ہے۔ وہ سمجھے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام سونپا ہے، میں بدلوں گا تو میرا معاشرہ کیسا بدلے گا، میں بدلوں گا تو میرا گھر کیسے بدلے گا، میں بدلوں گا تو میری صحبتیں کیسی بدلیں گی، میں بدلوں گا تو میرے دوست کیسا بدلیں گے، اور میں نے بدلوں گا تو دنیا کی کوئی طاقت ایسے نہیں ہے کہ جو ساروں کو بدل دے۔ بدلنا مجھ کو پڑے گا، قدم مجھے اٹھانا پڑے گا، آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرنا میرا کام ہے۔ اگر آگے بڑھنے کے لیے کوشش میں ہی نہیں کروں گا تو کوئی آ کر آپ کو ڈھکیل بھی دے تو آپ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوگے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے سماج کو بدلنے والے بنے۔ ان حالات میں، اس موجودہ حالات میں جو ہمارے نوجوانوں سے بہت ساری کوتاہیاں، غفلتیں ہو رہی ہے، ایک بڑی غفلت یہ ہے جو عام طور پہ آپ کے سامنے ذکر کی جاتے رہتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان اپنی راتوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ آپ مسلمان محلوں کا جائزہ لے کر دیکھیں، مسلمان گلیوں میں راتوں میں چکر لگا کر دیکھیں، آپ کو نظر آئیں گے کہ ہمارے نوجوان آدھی رات تک، بلکہ آدھی سے
زیادہ رات تک چبوتروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ اب تو صورتحال یہ ہے نوجوان نہیں، نوجوانوں سے کم عمر بچے بھی، اسکولوں میں پڑھنے والے بچے بھی گلیوں میں رات کے 12 بجے تک، 1 بجے تک، 2 بجے تک گلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل پہ کھیل رہے ہیں، غیر ضروری باتوں میں لگے ہوئے ہیں، قصہ کہانیوں میں لگے ہوئے ہیں، کوئی اور کام نہیں ہے، کوئی فائدے کا کام نہیں ہے، کوئی نوکری کا کام نہیں ہے، کوئی اہم ترین ذمہ داری نہیں ہے، بس وقت کو گزارنے کے لیے رات کے 2 بجے تک اگر ہم اپنی راتوں کو گنوائیں گے تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہماری صبح جس وقت ہونا چاہیے اس وقت ہماری صبح نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم صبح کی نماز کا اہتمام کرنے والے بنو، جب تم صبح کی نماز کا اہتمام کر کے اپنے کاموں کو شروع کرو گے اللہ ہمارے کاموں میں برکت عطا فرمائیں گا، اللہ ہماری ترقی کے راستے کھولیں گا۔ اور اس وقت جب رات کے ہم 2 بجے تک جاگیں گے، 3 بجے تک جاگیں گے اور گھومتے پھرتے رہیں گے اور فجر کی نماز کو چھوڑ کر سوتے رہیں گے تو ہماری زندگیوں میں بے برکتیں آئیں گی، ہماری زندگیوں میں نحوستیں آئیں گی، ہماری زندگیاں ضائع ہوتے رہیں گی، نہ ہم کو نوکری صحیح ملے گی، نہ ہم صحیح ترقی کرنے والے بنیں گے، نہ ہم اپنے گھر کے لیے صحیح کام آنے والے بنیں گے، نہ ہم گھر کا صحیح فرد بنیں گے، نہ معاشرے کا صحیح فرد بنیں گے، نہ محلے کا صحیح فرد بنیں گے۔ تو اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے جو دنیا کا نظام بنایا ہے وہ نظام یہ ہے کہ تم رات کو سو جاؤ اور صبح کو جلدی اٹھو، اس میں تمہارے جسم کی بھی توانائی ہے، جسم کی بھی بھلائی ہے اور دین کی بھی بھلائی ہے۔ آدمی جب صحیح وقت پہ سوتا ہے اور صحیح وقت پہ اٹھتا ہے تو اس کا جسم صحیح ہوتا ہے اور دوسرے دن وہ صحیح کام کرنے کے قابل بنتا ہے۔ ہم تو اپنی تاریخ یہ پڑھتے ہیں کہ راتوں کو اللہ والے جاگتے تھے عبادت کے لیے، راتوں کو علماء جاگتے تھے کتابوں کو پڑھنے کے لیے، لیکن آج امت راتوں کو جاگ رہی ہے ناچنے کے لیے اور گانے کے لیے اور بیکار کاموں میں اپنے اوقات کو ضائع کرنے کے لیے۔ تو اس وقت ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے جتنے بڑے ہیں وہ اس ذمہ داری کو سمجھے کہ ہمارے بچے باہر نہ رہے، راتوں میں باہر نہ رہے۔ آپ بہت زیادہ پابند کیجئے ان کو، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، اگر آپ خاموش بیٹھتے ہوئے رہیں گے تو گویا کہ اپنے جیتے جی اپنے بچوں کو یتیم بنا رہے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں ہم اپنے بچوں کو لاوارث بنا کر چھوڑ دے رہے کہ مجھے کوئی سروکار نہیں، تم راتوں کے 2 بجے تک پھرتے رہو، 3 بجے تک پھرتے رہو، بیکار، بے مقصد، بے وجہ، کوئی دنیاوی کام نہیں، کوئی دینی کام نہیں، بس ایسے گھومتے رہو تو ہم خود جانتے بوجھتے اپنے بچوں کے مستقبل کو خراب کرنے والے بن رہے۔ تو پہلی چیز جو اس وقت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے راتوں کا نظام درست ہونا۔ اگر راتوں کا نظام درست ہوگا تو اس کے نتیجے میں پھر صبح کا نظام درست ہوگا، بندہ نماز پڑھنے والا بنے گا، عبادت کرنے والا بنے گا، تلاوت کرنے والا بنے گا، اور پھر یہ چیزیں انسان کے لیے خیر کا ذریعہ بنیں گی، برکتوں کا ذریعہ بنیں گی، رحمتوں کا ذریعہ بنیں گی، زندگی کے خوشگوار گزارنے کا ذریعہ بنیں گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو صبح 11-12 بجے اٹھیں گا اس کی زندگی میں سکون نہیں رہے گا، وہ چڑچڑے پن کا شکار رہے گا، وہ بے قراری کا شکار رہے گا۔ تو اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ اہم ترین ہماری ذمہ داری ہے۔ اور بھی چند باتیں آگے ہے جو آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا ہے، جو اہم ترین ذمہ داریاں ہیں اس کو پورا کرنا ہے، لیکن انشاءاللہ آئندہ ذکر کریں گے۔ یہ چیزیں اگر ہمارے معاشرے میں درست ہوں گی کہ نوجوان اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، اپنے مقام کو سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو کیا کام کرنے کے لیے، کیا ذمہ داریاں نبھانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، تم 30 سے 40 سال کی عمر میں دنیا میں کیا انقلاب برپا کر سکتے ہو۔ اگر ہم کو یہ احساس ہو جائے تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہم اندھے بن کر غیروں کے طریقوں کو نہیں اپنائیں گے، آنکھیں کھول کر محبتوں کے ساتھ نبی کے دیوانے بن کر جئیں گے، صحابہ کے دیوانے بن کر جئیں گے، اولیاء امت کے دیوانے بن کر جئیں گے۔ ہم اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو اللہ جن کو پسند کرتا ہے ان کی طرح بنانے والے بنیں گے۔ تو اس وقت پہلی بات جو ذکر کی گئی ہے وہ یہ، آئندہ جو ذکر کی جائیں گی ارتداد، دین سے دوری کا ایک بڑا فتنہ تیزی کے ساتھ بڑھتے جا رہا ہے، اس فتنے کو دور کرنے کے لیے نوجوان کیا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ بھی ذمہ داری، مرد کیا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ بھی ذمہ داری آئندہ ذکر کی جائیں گی۔ اسی طرح یہ نشے کا فتنہ تیزی سے بڑھتے جا رہا ہے جو ہمارے معاشرے کو کھوکھلا اور ہماری جوانوں کی جوانی کو ضائع کر رہا ہے، اس فتنے کو دور کرنے کے لیے ہمیں کیا کام کرنا چاہیے، کیا اقدامات کرنا چاہیے، اس میں ہمیں کیا کام ہوگا وہ آئندہ ذکر کیا جائیں گا۔ اور دینی اعتبار سے
سے اس وقت بہت سے فتنے پھیل رہے ہیں اور ہمارے نوجوان انٹرنیٹ کے ذریعے ان فتنوں میں مبتلا ہو رہے، شکیل بن حنیف کے فتنے میں مبتلا ہو رہے، گوہر شاہی کے فتنے میں مبتلا ہو رہے، انجینئر کے فتنے میں مبتلا ہو رہے، اور کئی ایسے فتنے ہیں۔ ان فتنوں کو دور کرنے کے لیے موجودہ حالات میں ہمیں کیا کام کرنا چاہیے؟ اور ہمارا جمعہ درست ہوگا، ہم جمعہ کو وقت پر آئیں گے، جمعہ کا بیان سنیں گے اور مسجدوں کو آباد کریں گے، تو اس کے ذریعے ہم اپنے معاشرے میں اور سماج میں کیا مثبت اور کیا بہتر تبدیلی لا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ساری تفصیلات آئندہ جمعہ ذکر کی جائیں گی۔ خلاصہ یہ ہے، اس وقت جو باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان نوجوان اپنے معاشرے کا ایک اہم ترین فرد ہوتا ہے، وہ اگر سدھرے گا تو اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کو سدھارے گا، اس کی بستی کو سدھارے گا، اس کے محلے کو سدھارے گا، اور پھر وہی دنیا میں انقلاب کا ذریعہ بنیں گے۔ آپ جانتے ہیں ابھی چند دن پہلے ایک ملک میں نوجوانوں کی ایک تحریک اٹھی تھی کہ جس کے نتیجے میں ملک کے وزیر اعظم کو بھاگنا پڑا۔ جب نوجوان کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اتنے بڑے انقلابات بھی آتے ہیں۔ جب نوجوان کھڑے ہوتے ہیں تو خرابیاں اس طرح دور ہوتی ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔